نصیبی ہے۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود السلام پڑھنے والے کو کیا بشارت دی ہے۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، پوری توجہ ادھر رکھیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دہک رہی ہوگی، کھڑا نہیں ہو سکے گا انسان، آسمان سوا نیزے پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، ہر ایک پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کسی کے پاؤں پسینے میں ہوگی، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے کندھوں تک، اور کوئی چہرے تک، اور کوئی ڈوب رہا ہوگا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کی وجہ سے پسینے میں اس طرح غرق ہونا پڑے گا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے، اچھا وہاں ماں بھی پرواہ نہیں کرے گی، باپ بھی نہیں پوچھے گا، دوست عزیز و اقربا رشتہ دار یار جس سے آپ ساری زندگی محبت و پیار میں گزارتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے وحشتناک خوفناک مناظر سے، ماحول سے امان میں ہوں گے۔ ان میں ایک پاکیزہ ہستی اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 افراد، ان میں سے ایک اللہ کا نبی ہوگا۔ آدم علیہ السلام عرش کے سائے میں ان کے لیے ایک نورانی تخت لگایا جائے گا، اور اس نورانی تخت پر آدم علیہ السلام بیٹھیں گے، اور کیا کریں گے؟ بیٹھ کر دیکھیں گے کہ آج میری اولاد میں سے کس کس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور کس کس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ باپ ہے نا ابو البشر، ساری انسانیت کے باپ ہے، یہ بھی پرسکون ہو کر بیٹھیں گے عرش آدم کے نیچے، اور کیا کریں گے؟ دیکھیں گے، ماحول دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، کس کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے، کون دوزخ جا رہا ہے، کون جنت جا رہا ہے۔ اتنے میں آدم علیہ السلام کی نظر، یہ کون بتا رہا ہے؟ ہمارے آقا بتا رہے ہیں، قیامت آئی نہیں، آئے گی، یہ معاملہ ہوا نہیں، ہوگا، مگر آقا نے پہلے بتا دیا ہے۔ جو نبی قیامت جو بعد میں آئے گی، ہزاروں سال کے بعد، اس کا منظر پہلے بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آقا پھر ساری کائنات کو اس طرح جانتے، دیکھتے، سنتے گئے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ پھر اس شیطانی وسوسے میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ نبی کو کیا پتا، نبی علم غیب نہیں جانتے۔ اس سے بڑا علم غیب کیا ہوگا کہ جو چیز آپ کان سے نہ سن سکتے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، مگر اس کی خبر ہمارے آقا پہلے دے رہے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ آج کس کو جنت میں اور کس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، تو آپ کی نظر ایک امتی پر پڑے گی، فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ توجہ ادھر رکھیں گے، گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اب آدم علیہ السلام کون؟ ہمارے والد۔ تو آدم علیہ السلام بھی اگر چاہیں تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے چھڑائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کو چھڑائے گا، ابتدا ہمارے آقا کریں گے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کیا منظر بیان کیا؟ ارشاد فرما صحابہ، پھر آدم علیہ السلام جب اسے دیکھیں گے کہ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام اس سے توجہ ہٹا کر فوراً حضور کی طرف توجہ کریں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ یا محمد، یا احمد، یا احمد، اے پیارے احمد، پیارے احمد، ادھر دیکھیے۔ اب جب آدم علیہ السلام باپ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے یہ دوزخ میں جا رہا ہے، تو آپ بھی وہاں حضور کو پکاریں گے، یا احمد، یا احمد، ادھر دیکھیے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام مجھے پکاریں گے، یا احمد، یا احمد کہیں گے، تو میں فوراً جواب دوں گا، یا ابا البشر لبیک، اے ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام لبیک، میں حاضر ہوں۔ میں وہاں آدم علیہ السلام کو لبیک کہوں گا،
اور جب میں آدم علیہ السلام کی طرف توجہ کروں گا تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے پیارے حبیب اپنے امتی کی طرف دیکھیے، فرشتے آپ کے امتی کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ باپ ہیں یہ بھی بے قرار ہیں، یہ بھی نہیں چاہتے کہ جہنم میں جائے میرا بیٹا، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے، مگر یہ بھی قیامت کے دن سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی طرف سے فریاد پیش کریں گے، آپ کا امتی دوزخ جا رہا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب میں آدم علیہ السلام مجھے کہیں گے اور میں جواب دوں گا لبیک کہوں گا، اور میں جب امتی کو دیکھوں گا تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو میں دوڑ کر فرشتوں کے سامنے آؤں گا۔ یہ نبی کی امت سے محبت دیکھیں، نبی کا امت سے پیار دیکھیں، اور امتی بھی اپنے آپ کو پہچانے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب اس وقت حضور فرماتے میں اپنے اس امتی کے سامنے آؤں گا اور فرشتوں کو کہوں گا ٹھہرو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عرض کریں گے دوزخ میں۔ فرمائیں گے میرا امتی دوزخ میں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو رب فرماتا ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اسے دوزخ میں ڈالو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے معاملہ کیا ہوا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ جب اس کو میزان پر لایا گیا اور اس کے نیک اعمال اور گناہوں کو تولا گیا تو اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیک اعمال والا پلڑا کم ہو گیا، گناہ زیادہ نیکیاں کم۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اسے دوزخ میں ڈال دو۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، آپ کے بھی غلام ہیں، رب کے بھی غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں فرشتوں سے اپنے رخ کو ہٹا کر اب عرش اعظم کی طرف رخ کروں گا، اور فرشتوں سے کیا فرما ٹھہرے رہو، جب تک میں اس کا فیصلہ نہیں کروں اسے دوزخ کی طرف مت لے کے جانا، میرا امتی ہے۔ اب حضور عرش اعظم کا رخ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے قیامت کے دن، عرض کریں گے اے اللہ تو جانتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنی امت سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری ساری زندگی اپنی امت کی محبت میں، امت کے غم میں گزری ہے، امت کے پیار میں گزری ہے، یہاں تک کہ معراج کی رات بھی جب تو نے مجھے اتنا بڑا معجزہ عطا کیا کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے تیرا دیدار کیا، اس وقت بھی میں اپنی امت کو نہیں بھولا، میں نے وہاں بھی تیری بارگاہ میں بیٹھ کر بھی اپنی امت کی سفارش کی، اپنی امت کو یاد رکھا۔ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ پیارے مصطفیٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام وہاں عرش اعظم کی طرف رخ کر کے اللہ سے ہم کلام ہوں گے اور عرض کریں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت کے حق میں کبھی غم زدہ نہیں ہونے دے گا۔ آج میں غم زدہ ہوں، جس طرح میں دنیا میں غم زدہ تھا آج میں غم زدہ ہوں، میرے سامنے میرا امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنا میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ کو وعدے، حالانکہ رب سب جانتا ہے، مگر یہ ساری باتیں راز و نیاز کی باتیں رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اطیعوا محمدا، اے فرشتو اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی جو میرا محبوب کہے بس وہی کر دو۔ جب یہ آواز سنیں گے فرشتے تو اس گناہگار امتی کو چھوڑ دیں گے۔ اب عرض کریں گے، اب فرشتے بھی حضور کی طرف توجہ کریں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ جس طرح ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں آپ کے حکم کے بھی پابند ہیں، آپ فرمائیں ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میرے اس امتی کو میزان عمل پر لے کر آؤ۔ اب وہ امتی میزان عمل پر لایا جائے گا۔ یہ بھی فرما سکتے تھے نا اس کو جنت میں داخل کر دو، کہاں جا رہا تھا؟ دوزخ میں۔ اب سفارش کی، اللہ کریم نے محبوب کی سفارش قبول کی،
فرمایا اب میرا محبوب جو کہے وہی کر لو. آقا یہ بھی فرما سکتے تھے اسے جنت میں داخل کرو، لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے فرشتے اسے میزان عمل پہ لے کے آؤ. فرشتے اسے میزان عمل پر لے کر. اچھا پہلے آئے تھے تو کیا تھا؟ گناہوں کا پلہ بھاری، نیکیوں کا پلہ ہلکا. اب جب فرشتے اسے میزان عمل پہ لائیں گے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اب اس کے نیک اعمال اور گناہوں کو پھر تولا جائے گا. فرشتے جب دوبارہ تولیں گے تو گناہوں کا پلہ پھر بھاری ہو جائے گا اور نیک اعمال کا پلہ پھر کم. اب وہ بھی دیکھ رہا ہے مجرم گناہگار کہ واقعی میں جہنم کا حقدار ہو، مگر آقا علیہ السلام پھر دیکھیں گے اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور وہ پرچی اس گناہگار کے گناہوں والے پلے، نیک اعمال والے پلے پہ رکھیں گے تو نیک اعمال کا پلہ گناہوں کے پلنے سے بھاری ہو جائے گا. ایک نیکی رکھی، ایک نیکی، اس امتی کی ساری زندگی کے نیک اعمال ایک طرف، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچی نکال کر اس کے نام اعمال میں رکھی وہ ایک طرف. فرمایا وہ ایک پرچی اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہلکا کر کے نیک اعمال کو بھاری کر دے گی. اب سوچیں پرچی میں وزن کتنا ہوتا ہے، کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، وزن کتنا ہے اس کا؟ تو پرچی کا کمال نہیں، جو پرچی پہ لکھا تھا اس کا کمال تھا. اب وہ کیا لکھا تھا یہ آج کے جمعہ کا پیغام ہے. اس کو خالی سننا نہیں، دل سے سن کر اس پر ہم نے پورا مہینہ عمل کر کے اپنی زندگی کو چمکانا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جب میں وہ پرچی رکھوں گا تو نیک اعمال کا پلہ بھاری اور گناہوں کا پلہ ہلکا تو میدان محشر میں شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. اب میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں اب دیکھو وزن کے حساب سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، لہذا اسے اب جنت میں لے جاؤ. اب فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے. کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. نبی سے محبت دیکھیں کتنی ضروری ہے، نبی کا پیار، نبی کا ادب، نبی کا احترام کتنا اعلیٰ ہے. کہاں جا رہے امتی؟ جہنم، جنت کی طرف. مگر جنت میں جاتے ہوئے بھی فرشتوں سے کہے گا مجھے چھوڑو، میں یہ تو دیکھوں کہ یہ ہستی ہے کون جنہوں نے مجھے اتنے مشکل حالت کے اندر دوزخ سے بچایا، اور اس وقت جب اللہ اپنے غضب و جلال کے عروج پر ہوگا انہوں نے میری سفارش کی، مجھے رب سے بخشوایا، میں جہنم کا حقدار تھا، مجھے جنت کا حقدار بنوایا. مگر یہ دیکھنے تو دو یہ کون ہے، اور یہ جو پرچی رکھی تھی یہ کیا ہے. فرشتے اسے چھوڑیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے میرا وہ امتی پھر میری طرف آئے گا اور مجھ سے کہے گا آپ کون ہیں؟ اتنی شفقت تو ماں باپ بھی نہیں کرتے جتنی آپ نے کی ہے. اس وقت کوئی میرے کام نہیں آیا، نہ میرے اعمال کام آئے، نہ میرے ماں باپ کام آئے، نہ میرے بیوی بچے کام آئے، نہ کوئی رشتہ داری کام آئی، کسی نے بھی مجھے نہیں بچایا، میں تو تھا جہنم کا حقدار. مگر آپ کون ہیں کہ جب کوئی کام نہیں آیا آپ اس وقت بھی میرے کام آئے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتی تو مجھے نہیں پہچانتا. فرمایا سن میں وہی تیرا نبی ہوں جس کی ذات پر دنیا میں درود و سلام پڑھنے کی تو عادت بنایا کرتا تھا. اور فرمایا سن یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ پرچی کیسی ہے. آقا علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی جب تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ میری محبت میں مجھ پہ درود و سلام پڑھا تھا ہم نے تیرے اس درود و سلام کو اس پرچی پر لکھ کر سنبھال کے رکھا تھا تاکہ قیامت کے دن جب تیرا نام اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو ہم اس پرچی کو رکھ کر تیرے نیک والے نام اعمال کے پلے کو بھاری کر دیں گے. فرمایا تو نے ایک مرتبہ ہم پہ درود و سلام پڑھا ہم نے تیرے اس درود و سلام کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ آج تیرے اسی درود و سلام کی وجہ سے تیرے نام اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا اور آج تو جنت کی طرف جا رہا ہے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا مسلمان سوچ
تیرے نبی تو سے کتنی محبت کرتے ہیں، ارے حضور پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھو تو وہ درود و سلام بھی ضائع نہیں جاتا، وہ بھی بیکار نہیں جاتا۔ آقا اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کے درود و سلام کی اس طرح حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اگر وہ درود و سلام پڑھنے والا اگر اپنے نیک اعمال کی کمی کی وجہ سے پھنس بھی جائے تو میرے آقا علیہ السلام اس درود و سلام کی وجہ سے اس کی شفاعت فرما کر اسے جنت میں بھی داخل کروا دیتے ہیں۔ اتنے